کہ دیکھیں ہم حج ادا کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے اس سفر میں فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ عبادت سر انجام دینی ہے، اور اس عبادت کی ادائیگی کے دوران مجھ سے کوئی کوتاہی، کوئی غفلت نہ ہو جانے میں انجانے میں، تاکہ اللہ جل جلالہ میرے حج کی اس عبادت کو قبول و منظور فرما کر کے مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر کے واپس پاکستان بھیج دیں کہ جیسے میں آج ہی کے دن میں پیدا ہوا۔ حج کی عبادت کی ادائیگی پر جب آپ کا فوکس ہوگا تو دائیں بائیں یا دوسرے لوگوں سے اگر آپ کو کوئی نامناسب رویہ کا سامنا کرنا بھی پڑے گا تو آپ اس کو برداشت کر لیں گے، کیونکہ آپ کا ویژن کلیئر ہے، کیونکہ آپ کی سوچ بڑی ہے اور آپ کے پیش نظر حج کی ادائیگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ قرآن مجید کی یہ دو آیات اور ان جیسی مزید آیات پہ غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کی درستگی کے لیے یا معاشرے کے درست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ کچھ قوانین ہونے چاہیے، کچھ صاحب اقتدار لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس معاشرے کو لے کر چلیں، کچھ لیڈرز ہونے چاہیے جن کو ماننے والے ان کے پیچھے ان کی ہدایات کی روشنی میں مان کر کے چلیں، تبھی جا کر کے وہ معاشرہ درست انداز میں ترقی کرتا ہے اور درست سمت میں سفر کرتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قانون اور قانون پر عمل درآمد جو ہے یہ کسی بھی معاشرے کی درستگی کے لیے انتہائی لازم امر ہے۔ چنانچہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حج 2025 کا آغاز ہونے والا ہے، اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا سے مسلمان حجاج کرام کے قافلے جو ہیں وہ مملکت عربیہ سعودی عرب کی طرف رواں دواں ہیں۔ کچھ قافلے جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ رہے ہیں، کچھ قافلے مدینہ منورہ پہلے پہنچ رہے ہیں اور پھر مدینہ منورہ سے وہ مکہ مکرمہ جائیں گے، کچھ قافلے حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے، کچھ 40 دن کے لیے حضرات جائیں گے اور کچھ 9 دن کے لیے جائیں گے، یعنی کہ کم سے کم 9 دن اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 40 دن کے لیے افراد جاتے ہیں۔ اب اس دوران جو حج کا یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ جو سیزن ہوتا ہے، میں اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہاں پر جا کر کے ایک تو انتہائی وقار اور تمکنت کا مظاہرہ کریں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ملک عزیز پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سعودی عرب میں، جہاں اس وقت پورے عالم سے مسلمان جمع ہیں، ان سب کے سامنے ہم اپنے ملک کو پیش کریں گے، اس کی نمائندگی کریں گے، لہٰذا ہمیں بہت ضروری اس بات کی اوپر فکر کرنی چاہیے کہ ہم سعودی قوانین کی مکمل پاسداری کریں، بلکہ جو وہاں پہ سیکورٹی اور لا انفورسمنٹ کی جو افراد وہاں موجود ہوتے ہیں، جو حج کو پورا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں اور حج کے افراد کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی ذاتی خواہشات کو پس پشت ڈال کر کے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ان کی رہنمائی میں اپنے حج کو آگے چلانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورے قافلے کو نہیں بلکہ وہ سارے حج کے حجاج کرام جتنے وہاں موجود ہوتے ہیں سب کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ میری نظر میں ایک اکیلا ہوتا ہوں، ان کی نظر میں پورے حجاج کرام ہوتے ہیں، وہ تقریباً جو 28 سے 30 لاکھ کے درمیان افراد ہوتے ہیں ان کو سب کو لے کر کے چلنا ہوتا ہے۔ لہٰذا میری حجاج کرام سے سب سے پہلی گزارش تو یہی ہے کہ آپ حج جیسی عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کے لیے اسلام کے مرکز مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آپ جا رہے ہیں تو وہاں کے قوانین کی پاسداری لازمی کیجیے، کسی بھی قسم کی قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے، کسی بھی قسم کے قانون کی خلاف ورزی مت کیجئے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بدتمیزی مت کیجئے۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں ایک خاتون نے ایک سیکورٹی فورس کے فرد پر ہاتھ اٹھایا تھا، معلوم نہیں کہ وہ خاتون کس ملک کی شہری تھی، لیکن یہ انتہائی نامناسب اور انتہائی نازیبہ حرکت تھی، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ اچھا، اس دوران اگر ہمیں ان کے کسی نامناسب رویے کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہم مہمان ہیں وہاں پہ، وہ میزبان ہیں، وہ اگر کسی وقت ان کو مزاج برہم ہو جائے اور نامناسب رویے کا اظہار کر دیں تو ہمیں ایثار اور قربانی سے برداشت سے کام لینا چاہیے۔ ہمارا اسلام، ہماری حج کی عبادت ہمیں یہی سبق تو دے رہے ہیں کہ ہم نے ایثار سے کام لینا ہے، قربانی سے کام لینا ہے، برداشت اور صبر سے کام لینا ہے۔
اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں جہاں اہل جنت کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے، وہاں ان خوبیوں میں خوبی یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ اصرار سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے معاملے میں برداشت سے کام لیتے ہیں، اپنی حق کو باوجود حقدار ہونے کے اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ وہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، میرا یہ چشمدید مشاہدہ ہے، میں اس چیز کو دیکھ چکا ہوں کئی دفعہ کہ ہمارے جو پاکستان کے افراد ہیں ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ہمیں اس کوتاہی سے اجتناب کرنا چاہیے، وہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، افراد کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے، تاکہ ہم حج جیسی عظیم الشان عبادت کو انتہائی اطمینان اور سکون سے ادا کر سکیں۔ دوسری بات جو ہے، حج کے موقع پہ پورے عالم سے مسلمان آئے ہوتے ہیں، کوئی افریقہ سے آیا ہے، کوئی امریکہ سے آیا ہے، کوئی UK سے آیا ہے، کوئی افغانستان سے آیا ہے، کوئی پاکستان سے آیا ہے، کوئی انڈیا سے آیا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے، کوئی مصر سے آیا ہے۔ ہر ملک کے افراد اپنے اپنے مزاج کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ ہم ان پر اپنا مزاج مسلط کریں، ہم ان کے مزاج کو لے کر کے چلیں، ہم ان کی تلخ باتوں کو برداشت کریں۔ بعض اوقات حاجی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کسی ایک حاجی کی نامناسب بات سے انتہائی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، ہم حج جیسی عظیم الشان عبادت کو بھول کر کے جھگڑے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ ہم حج کرنے آئے ہیں، اگر کوئی شخص ہمیں تکلیف پہنچائے تو ہم اس سے معذرت کر لیں، بلکہ الٹا اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، اس سے معذرت کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو اگر زیادتی کر بھی رہا ہوگا تو وہ اس کو اپنی زیادتی کا احساس ہو جائے گا۔ تیسری بات جو ہے، جو ہمیں بڑی اہم ہے اور ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، ہم دیکھیں جب حج کرنے گئے ہیں تو وہاں ویسے تو مملکت عربیہ میں صفائی کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں سٹاف جو ہے 24 گھنٹے صفائی کر رہا ہوتا ہے، کچرا چن رہے ہوتے ہیں، روڈز پہ صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا سٹاف اگر آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ میں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران بھی وہاں صفائی پراپر چل رہی ہوتی ہے اور جگہ کو صاف رکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کو مینٹین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میں اپنے پاکستانی دوستوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ جب وہاں پہ حج کے دوران میں سفر کر رہے ہیں، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس مینا اور جمرات کی طرف، یا آپ جہاں قیام پذیر ہیں تو وہاں پر اپنی حد تک صفائی کا اہتمام ضرور کیجئے۔ آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ صفائی کا عملہ آئے گا تو وہ صفائی کرے گا۔ بھئی حج کا موسم ہے، وہ بھی انتہائی مصروف ہیں، تو آپ کو اگر اللہ جل جلالہ نے حج کے لیے بلایا ہے تو آپ اس نیت و ارادے کے ساتھ صفائی کے عمل میں شریک ہو جائیں کہ میں اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، میں اسلام کے مرکز مکہ مکرمہ کی صفائی کر رہا ہوں، میں اسلام کے مرکز مدینہ منورہ کی صفائی میں میرا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ تو اس نیت و ارادے سے جب آپ اپنے کمرے کے ہی اندر سے کچرا چن کر کے ایک جگہ پہ ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، صفائی کا اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی صفائی کے اجر میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم حج ادا کرنے جا رہے ہیں، اور حج اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو ہمارے اس سفر میں فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ عبادت سر انجام دینی ہے، اور اس عبادت کی ادائیگی کے دوران مجھ سے کوئی کوتاہی، کوئی غفلت نہ ہو جانے میں انجانے میں، تاکہ اللہ جل جلالہ میرے حج کی اس عبادت کو قبول و منظور فرما کر کے مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر کے واپس پاکستان بھیج دیں کہ جیسے میں آج ہی کے دن میں پیدا ہوا۔ حدیث طیبہ سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو لہٰذا حج کی عبادت کی ادائیگی پر جب آپ کا فوکس ہوگا تو دائیں بائیں یا دوسرے لوگوں سے اگر آپ کو کوئی نامناسب رویہ کا سامنا کرنا بھی پڑے گا تو آپ اس کو برداشت کر لیں گے، کیونکہ آپ کا ویژن کلیئر ہے، کیونکہ آپ کی سوچ بڑی ہے اور آپ کے پیش نظر حج کی ادائیگی ہے۔ اللہ جل جلالہ جو حجاج کرام پہنچ چکے ہیں ان کی عبادات کو قبول فرمائیں، جو پہنچنے والے ہیں ان کی عبادت کو بھی قبول فرمائے، جو نہیں پہنچ سکے اور پہنچنے کی تیاریوں میں ہیں اللہ پاک ان کے لیے پہنچنا آسان فرمائے، اور حج 2025 کی ادائیگی اطمینان اور سکون سے نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔